سر آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں اس کا مطلب ہے کہ آرٹسٹ بنایا یا سٹار بنایا نہیں جاتا ہمارے ملک میں، ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں، ہم عزت کرنا نہیں جانتے اپنے سٹارز کی، اپنے لوگوں کی، اپنے آپ جیسے بڑے لوگوں کی، کیا ایسا محسوس وہ کیا؟ یہ ہے کہ ایک سنگر بن سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے، اچھا، ایک پینٹر بن سکتا ہے، لیکن سنگر تو وہی بنے گا نا جس کی آواز اچھی، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تو ویسے یہ بھی ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بھی، جی، منی بیگم بھی، ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں. تو لیکن مہدی حسن اور ہمارے ہاں جو اور بڑے سنگر فلم میں بھی آئے. فلم کا مطلب اور ہوتا ہے کہ ایک ایکسپریشن والی آواز ہونی چاہیے. احمد رشدی بھی اس میں بڑے تھے، نیر بھی تھے، سلیم رضا بھی ایک زمانے میں تھے. تو لیکن گائیکی ایک اور چیز ہے فلم کے علاوہ. تو آرٹسٹ بن سکتا ہے لیکن اس میں کوالٹی، بیسک کوالٹی ہونی چاہیے. آپ نے سر اپنی شاعری کے حوالے سے جو اپنا تھیسس ڈیولپ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، میں نے جو تھیسس ڈیولپ کیا وہ یہ ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ مایوسی کی شاعری ہے ہمارے، 99% مایوسی ہے. اچھا، ایک تحریک کو الگ کرے. ٹھیک ہے، ایک سوال میں کروں گا لیکن آپ بعد میں مکمل کریں اس کے بعد. تو وہ مایوسی کی شاعری ہے. تو اس میں تھیسس میں نے یہ ڈیولپ کیا کہ پچھلے 200 برس میں صرف 5 بڑے شاعر پیدا ہوئے: غالب، اقبال، نون میم راشد، مجید امجد اور ظفر اقبال. اس پہ اختلاف کرتے ہیں لوگ بعض، وہ ان کا مسئلہ ہے. تو اس میں کیوں ایسا کہتا ہوں؟ اس لیے کہ شاعری صرف جذبات کی بات نہیں ہے، صرف ذاتی تعلقات کی بات نہیں ہے، ملنے بچھڑنے کی بات نہیں ہے. شاعری جو ہے وہ کائنات سے مکالمہ کرنے کی بات ہے. اور وہ مکالمہ کیا ہے غالب نے، اقبال نے، راشد نے اور مجید امجد. اور ظفر اقبال نے بھی، وہ غزل کا ایک الگ بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے، ان سے غزل بلکہ شروع ہوتی ہے، جدید غزل. تو اب کائنات سے مکالمہ کرنا کیا ہے کہ ہم شاعری جو کرتے ہیں نا ہمارے ہاں لوگ، وہ شاعری کو پڑھ کے شاعری کرتے ہیں. اب شاعری کی ایک ڈکشن ہے، ایک لغت بنی ہوئی ہے. تو شاعری کو پڑھ کے آپ اسی طرح کی شاعری کریں گے تو کائنات سے آپ کا رشتہ نہیں بنے گا. وہ شاعری کے تھرو بنتا ہے. کتنے پھول ہیں جن کا ذکر ہے ہماری شاعری میں، کتنے درخت ہیں جن کا ذکر ہے، اور کتنے موسم ہیں جن کا ذکر ہے. موسم تو بہت زیادہ ہیں. اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان درختوں کا ذکر کرتے ہیں جو شاعر پہلے سے کر چکے ہیں، ان معاملات کا ذکر کرتے ہیں جو شاعری میں موجود ہیں. تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ہم زندہ نہیں ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم زندہ لوگوں کی اداکاری کر رہے ہیں. تو وہ اداکاری یہی ہے کہ ہم اس شاعری کو دہرا رہے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ باغ میں جائیں، درختوں سے خود ملیں، جا کے درختوں سے ہاتھ ملائیں، اپنا تعارف کرائیں درختوں سے، اپنا نام بتائیں، ان کا نام پوچھیں. آپ نئے درختوں کا ذکر آئے گا شاعری میں، نئے موسموں کا ذکر آئے گا. اب میری شاعری میں تو امرود کے پھول کا بھی ذکر ہے اور یوکلپٹس کی کوپلوں کا ذکر ہے. تو وہ میں نے خود تجربہ کیا. گھاس کی، کٹے ہوئے گھاس کی خوشبو کا ذکر ہے. تو جب تک کائنات سے آپ خود اپنا رشتہ قائم نہیں کریں گے. اقبال کا ایک شعر ہے، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. فطرت بے ذوق نہیں ہے. اتنی خوبصورتی ہے بادلوں میں، دھنک میں، ہواؤں میں، اڑتی ہوئی کونجوں میں، ڈوبتے چڑھتے سورج میں، لیکن کہیں نہ کہیں گنجائش ہے. اچھا، آپ بھی مایوس، اداس ہوتے ہیں؟ ہوتا ہوں. اچھا. اور میں ایک شاعر کا ذکر کرنا بھول گیا. ترقی پسند تحریک نظریہ اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک بڑا شاعر ہے
وہ ہیں فیض. واہ. انہوں نے غم کو اداسی کو بھی خوبصورت بنا دی. واہ. تو اداسی بہت بڑی طاقت ہے, غم بہت بڑی طاقت ہے, لیکن وہ غم نہیں جو آپ کو مایوس کر دے. اچھا. غم کے لیے بھی عظمت غم کی ضرورت ہے. غم عظیم ہونا چاہیے, بڑا غم ہونا چاہیے جو آپ کو بدل دے, جو آپ کو تبدیل کر دے. وہ غم نہیں جو آپ کو فنا کر دے, برباد کر دے. وہ مایوسی ہے. وہ غم جو امید کی طرف آپ کو لے کے جائے. اب میں نے فیض صاحب کا ذکر کیا, بجھا جو روزن زندہ تو ہم نے جانا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. جی. چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی. تو یہ غم جو ہے کتنا خوبصورت. اتنے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے, ناسے ہو پند گرو راہ گزر تو دیکھو. تو یہ خوبصورت جو غم کو بنا دینا ہے, غم آگے بڑھنے کے لیے ہے, آپ کو روکنے کے لیے. وہ جو ایک تاثر ہے کہ شاعر بن گئے وہ دل ٹوٹا ہوگا, ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ جس کا دل ٹوٹتا ہے وہ شاعر بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی سچائی نہیں. اچھا, دل تو آپ کا ٹوٹا ہوگا, آپ شاعر نہیں بنے. یہ بڑا غلط ہے. ہر بندے کا دل ٹوٹتا ہے. مجھ سے زیادہ لوگ پریشان پھرتے ہیں, شاعر نہیں بن جاتے. شاعری ایک خاص, اچھا میں یہ بھی کہتا ہوں شاعری کوئی ہنر نہیں ہے. اچھا. کوئی فن نہیں ہے, کوئی کسب نہیں ہے. اچھا. شاعری ایک مائنڈ سیٹ ہے. واہ. ایک مزاج ہے, ایک کیفیت کا نام. اور فکر اور حسی عمل جو ہے نا, ان دونوں کا کمبینیشن. خالی فکر بھی کوئی چیز نہیں ہے, اور خالی فیلنگ بھی کوئی چیز نہیں. فکر اور حسیاتی عوامل کو آپ جب ملا دیتے ہیں, اور بڑا شاعر پھر ہی بنتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ سر جس میں جو شاید آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہو, شرمندگی ہوئی ہو جس پہ خدا نخواستہ کسی ایسے لمحے پہ شرمندگی ہوئی ہو مجھے؟ شرمندگی ہو. اچھا, شرمندگی ہوتی ہے جب میں کوئی برا شعر کہتا ہوں. اچھا. اچھا. اور خوشی ہوتی ہے جب میں کوئی اچھا شعر کہتا ہوں. اچھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا ہو آپ تک کی زندگی میں کہ خیال آنا بند ہو گیا ہو, یا شعر اس طرح سے نہ آ رہے ہوں جس طرح آپ چاہ رہے ہوں, تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے, اگر ہوتا ہے تو کیسے اس سے نکلتے کیسے؟ اچھا, میرا اور ظفر اقبال کا ایک تھیسس مشترک ہے. اچھا. انہوں نے کہیں یہ بات کی تھی جو میں خود بھی مطلب اس پہ عمل کرتا ہوں اس سے پہلے سے. انہوں نے کہا کہ شعر کہنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پر اتر آئے گا کوئی شعر. میوز والی بات بہت پرانی ہو گئی. میوز آپ کو پتا نا کہ آرٹس کی دیویاں ہیں. جی جی. جس سے میوزک کا لفظ بھی نکلا کہ دیویوں کا سایہ آدمی پر, دیوی اترتی ہے, آدمی شاعر بن جاتا ہے. شاعر وہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ الہام ہو رہا ہے اس پہ. وہ کیفیت ہے, وہ ایک جذب کی کیفیت ہے, لیکن آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. تو میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بانجھ ہو جاؤں کہ شعر نہ لکھا جائے. جب میں جی چاہتا شعر لکھ لیتا. اچھا, ایک اچھے آپ سے سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ میں تو دونوں خصوصیات موجود ہیں. اچھے شاعر میں اور مشہور شاعر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسے کوئی فرق ہوتا ہے؟ وہ یہی کہ جیسے طفیل ہوشیار پوری, جی, قتیل شفائی اور غالب میں فرق ہے. اچھا. اب یا جیسے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی میں اور مہدی حسن میں فرق ہے. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بہت مشہور ہے, مشہور گائک ہے, اچھے گائک. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, اپنے سٹائل کے اچھے گائک. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک. اچھا, کوئی ایسا ایک ہمارا ایک سیگمنٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آپ سنائیں جو ایک تو آپ کے دل کے قریب ہو بہت زیادہ, اور شاید ذرا کم سنائی ہو آپ نے. آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید میں اس طرح نہیں سنا سکا لوگوں کو جس طرح آپ چاہتے تھے. کوئی نظم, کوئی غزل جو آپ نے. اچھا, ایک اور کیفیت ہے وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شاعری میں میرا ایک وہ مطلب ہے کہ کبھی مومن
کبھی کافر ہوا ہوں، واہ کبھی مومن کبھی کافر ہوا ہوں، بڑی مشکل سے میں شاعر ہوا۔ واہ تو شاعر ہونا جو ہے یہ ایمان اور کفر کے درمیان اچھا ایک علاقہ ہے، ہم، ہم، اس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا جیسے میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ خدا کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ خدا ہے ہم، تو یہ نامکمل بات ہے، ہم، اور اگر کہا جائے خدا نہیں ہے ہم، یہ بھی نامکمل بات ہے۔ ہم، ہم، خدا ہونے نہ ہونے کے درمیان کہیں ہے، واہ اور اس پہ بھی میرا ایک شعر ہے، خدا ہونے نہ ہونے میں کہیں ہے، واہ کہ جیسے خواب سونے میں کہیں ہے۔ واہ آپ سوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں خواب کہاں ہے لیکن ہے، واہ تو یہ خواب کی کیفیت۔ تو اچھا اور بڑا شاعر اور اچھا شعر جو ہے وہ اخباری بیان کی طرح نہیں ہے، ہم، وہ آپ کو دھند میں لے جاتا ہے، ہم، آپ کی انگلی پکڑ کر ایک دھند سی ہے، کوہر سا ہے، ہم، اور وہ آہستہ آہستہ آپ پر کھلتا ہے، ہم، پراسرار ہے، خدا کی طرح پراسرار، ہم، خدا سے زیادہ کوئی پراسرار نہیں ہے۔ ہم، yes. تو بڑا شعر بھی جو ہے وہ پراسرار ہوتا ہے۔ آپ اپنی شاعری سے یا جو چیز سوچ کے آپ نے شاعری شروع کی تھی، آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے وہ نقش چھوڑے ہیں اردو شاعری میں؟ آپ مطمئن ہیں کہ ہاں بالکل یہ کام جو میں نے مجھ سے لیا جانا تھا وہ لیا گیا ہے؟ ہاں بہت مطمئن ہوں، اچھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں نے اور بھی بہتر کام کرنا ہے۔ اچھا وہ بھی میں نے غالب کے بارے میں بھی ایک بار کہا تھا ہم، کہ غالب اور میر نے جو شاعری کی ہے وہ ان کی تھی، ہم، ہم، ہمیں وہ شاعری بھی کرنی ہے جو وہ کر نہیں سکے، واہ واہ تو میں وہ شاعری بھی کرنا چاہتا ہوں جو میں بھی نہیں کر سکا ابھی تک، واہ وہ بھی کرنی ہے، وہ ڈیو ہے ابھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ریپڈ فائر۔ نفرت، نہیں ہونی چاہیے، محبت، ہونی چاہیے، اچھا محبت اگر ہوتی نہیں ہے تو کر لینی چاہیے، شادی، شادی بھی کرنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ برا شاعر، برا شاعر، برا شاعر جی جو اچھا نہ لگے۔ کبھی جھوٹی داد دی کسی کو آپ نے، مجبوری میں دینی پڑ گئی ہو، مشاعرے میں ایسا ہو جاتا ہے کوئی؟ نہیں اچھا نہیں دیتے آپ؟ بلکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ کیسا صاحب داد نہیں دے رہے، چپ اچھا بیٹھے ہیں۔ اچھا، میں برے شعر پہ داد نہیں دے اس کو کیا بدیانتی سمجھتے ہیں کہ برے شعر کو رہا، داد بالکل دیں؟ بدیان۔ اچھا مثلا اس میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی لڑکیاں میرے پاس آتی تھیں اور وہ شاعری دکھاتی تھی کہ اس کی اصلاح کر دیں، تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک ایمانداری کا کام ہے، یہ ایک مقدس کام ہے، شاعری میرے لیے مقدس کام ہے، تو میں ان کو کبھی وہ غلط رائے نہیں دیتا تھا، میں کہتا تھا آپ شاعری مت کریں، نثر لکھا کریں۔ وہ ناراض ہو جاتی تھی لیکن مجھے کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کی ناراضگی۔ دوسرے شاعروں کے پاس جاتے تھے، وہ خوب داد دیتے تھے، گمراہ کرتے تھے ان کو کہ نہیں نہیں آپ بہت اچھی شاعر۔ تو میرے لیے شاعری میرا مذہب ہے، میری روح ہے، وہ میں اس کو مجروح نہیں کرتا۔ بس آخری ایک دو سوال رہ گئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ڈر کیا ہے، جس چیز سے آپ ڈرتے ہو کبھی؟ اچھا پہلے موت کا ڈر تھا میرے لیے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ساری رات سو نہیں سکتا تھا موت کے خوف سے۔ اچھا میں سوچتا تھا کہ اگر میں سو گیا تو میں جاگ نہیں سکوں گا، اور اسی میں اپنی نبض دیکھتا تھا، وہ لگتا تھا کہ بند ہو گئی، بھاگ کے میں پانی پیتا تھا اور پھر صبح تک جاگتا تھا۔ اور اس زمانے میں نے بہت غزلیں لکھی ساری رات جاگ کے۔ تو اور ان غزلوں میں وہ جو آپ پہ گزری تھی وہ شامل تھی؟ وہ ہیں، بالکل ہیں، آنکھیں چرا ہاتھ کی غزلیں ہیں، 1968 میں وہ چھپی کتاب۔ تو اس زمانے میں میرے یہ دوست تھے سارے، امجد وغیرہ تھا، تو یہ کہتے تھے کہ اگر آدمی اکیلا وہ کتاب پڑھے تو اس پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اچھا حالانکہ اس میں بیوٹی زیادہ ہے، خوبصورتی زیادہ ہے۔ تو اب مجھے موت سے ذرا ڈرنے لگا، اچھا بالکل ڈرنے لگا۔ اچھا اور صرف موت کیا ہے، چیزوں سے بچھڑنے کا نام ہے۔
مثلا میں جب بھی موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اپنی وہ غزلیں یاد آتی ہیں جو نامکمل ہیں. اچھا. میں سوچتا ہوں کہ ان کو مکمل کون کرے گا. تو اس لیے میں پھر کچھ مہلت مانگتا ہوں موت سے کہ وہ غزلیں مجھے مکمل کرنی ہے. پھر مجھے اپنی بیوی بچوں کا دوستوں کا خیال آتا ہے کہ مجھے تو خوف نہیں ہے لیکن ان پہ جو گزرے گی وہ شاید دکھ کا باعث ہوگا. تو موت سے میں بہت ڈرتا تھا لیکن اب بالکل نہیں ڈرتا. بہترین ہو گیا. چلے موت کی تو ہم نے بات کر لی. زندگی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ زندگی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ زندگی خوبصورتی کا نام. اچھا. اور بہت خوبصورت ہے زندگی. خوبصورتی کی آپ نے بات کی. کوئی چیز بدصورت لگتی ہے آپ کو؟ بدصورتی میرے والد مجھے بتاتے تھے جب میں بڑا ہو گیا تھا تو کہتے تھے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی گھر میں بدصورت بندہ آ جاتا تھا تو آپ ڈر جاتے تھے. اچھا. اور کسی بدصورت بندے کے پاس جاتے نہیں تھے, کوئی آپ کو اٹھانا چاہتا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی نا میں بدصورتی سے دور. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے تو وہ بدصورتی سے ڈر لگتا ہے. بدصورتی سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے اتنا, میرے خیال میں یہ وہ انٹرویو ہے جو کہ لٹرلی بار بار دیکھا جائے گا. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس میں اتنی باتیں اتنی چیزیں ہیں کہ جو کہ شاید بار بار ریوائنڈ ہو کے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہ واقعی میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ انٹرویو بار بار سنا جائے گا, چونکہ ایک ایسا انٹرویو ہے جس میں صرف شاعری پر بات نہیں ہے, صرف یہ بات نہیں ہے کہ کون اچھا شاعر ہے کون برا شاعر ہے. اس میں زندگی کے حوالے سے بات ہے. اس میں یہ بات ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے. اس میں یہ بات ہے کہ انسان کو زندہ کیوں رہنا چاہیے. سو انٹرویو آپ بار بار سنیں گے. آخر میں سر سے گزارش ہے کہ کوئی بھی اپنی پسند کی جو سر کے دل کے قریب ہو, کوئی نظم کوئی غزل ہمیں عنایت کرے. اور چونکہ اس کے بعد میں نہیں بولوں گا چونکہ میرا بولنا بنتا نہیں ہے. سو سر آپ کے حوالے. زبانی مجھے کم یاد رہتا ہے لیکن چند شعر یاد آ رہے ہیں. آدمی آسماں تھا دھول ہوا, آدمی آسماں تھا دھول ہوا, پھر خدا بھی بہت ملول ہوا. بادبانوں پہ پہلی رات اتری, بادبانوں پہ پہلی رات اتری, پہلا تارا میرا رسول ہوا. اور پہلا تارا میرا رسول ہوا. آیتِ صبح و شام کا مجھ پر, آیتِ صبح و شام کا مجھ پر, شاعری کی طرح نزول ہوا. حرف سے کونپلیں نکل آئیں, حرف سے کونپلیں نکل آئیں, میرا لکھا پڑھا قبول ہوا. ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آنے لگیں, پہلی بارش کا خط وصول ہوا. ٹھنڈی میٹھی ہوائیں آنے لگیں, پہلی بارش کا خط وصول ہوا. پہلے ایک شخص نے محبت کی, پھر یہی واقعہ اصول ہوا. پہلے ایک شخص نے محبت کی, پھر یہی واقعہ اصول ہوا. صبح آئی تو سو گئے کیسر, صبح آئی تو سو گئے کیسر, رات بھر جاگنا فضول ہوا. حرف سے کونپلیں نکل آئیں, میرا لکھا پڑھا قبول ہوا. بہت شکریہ.